تربیت نبوی میں جو میں نے اپنی کتاب کا نام شاہکار رسالت رکھا ہے تو اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی تو انہی میں سے تھے. حضور نے ابو جہل اور حضرت عمر دونوں میں سے ایک کو خدا سے مانگا تھا نا کہ ان کو میں سے کسی ایک کو دے دیجئے, اسلام کو فروغ حاصل ہو جائے گا. یہ انہی میں سے ایک تھے نا. کیا کر دیا قرآن کی تعلیم, تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بنا دیا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان اصولوں کی بنا پہ آپ دیکھیے تو دنیا کے بڑے سے بڑے مدبر سے بھی اونچا مقام نظر آتا ہے. یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے یہ کسی نے یہ کہا ہو کہ کمزور دیانت دار سے اسی طرح بچنا جیسے طاقتور بد دیانت سے بچو گے. اور سنیے جناب, کہا جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے. جو ناجائز طریق سے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ناکام ہے. مقصد اور طریقے میں, اس کے حصول کے طریقے میں جو تعلق ہے بنیادی, کتنے حسین انداز سے اس کو بیان کیا. غلط راستہ کبھی آپ کو صحیح منزل کی طرف پر نہیں پہنچا سکتا. یہ میکیاولی سیاست ہے کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈز اچیوڈ, کہ کیا طریقہ تم اختیار کرتے ہو اس کا معیار یہ ہے کہ تمہیں وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے مقصد حاصل ہو جائے بس وہ جائز. کہا کہ نہیں, یہ بات غلط ہے. جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے. جو ناجائز طریقے سے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ناکام ہے. کہا کہ جس حاکم کے محل کے دروازے عوام کے لیے بند ہو جائیں وہ قصر سعد نہیں محل فساد ہے. اور ایک بات میں تو کہتا ہوں کہ میں تو جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہوں وجد آ جاتا ہے مجھے. ایک شخص نے کہا کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ نے کہا کہ فکرہ پورا کرو. مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. مومن میں صفات خداوندی کی نمود ہونی چاہیے, اور خدا بھی نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. کیا بات ہے. ہم یہیں تک رہتے جیسا کہ وہ کہا تھا اس کے صحابی نے کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ عمر ہی کہہ سکتا تھا کہ آگے بھی بات کرو, نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. کچھ گھر بار کی باتیں بھی تھیں. ایک صحابی نے کہا کہ آپ تو ہر وقت درہ ہاتھ میں لیے پھرتے رہتے ہیں, گھر میں بسر کیسے ہوتی ہے؟ کہ گھر میں زندگی گزارنے کا ایک طریق ہے, تم سن رکھو, اس کے مطابق چلو گے تو گھر جنت بن جائے گا. سنیے کیا کہا. کہا اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہو. آدمی اس وقت بنو جب ان بچوں کی ضرورت پوری کرنے کا وقت آئے. آہا, بن جائے گا گھر جنت یا نہیں. اس طرح گھر میں بچوں کی طرح رہو. آدمی اس وقت بنو جب ان کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی وقت آ جائے. سربراہ مملکت کا حکم, اس کا فیصلہ, اس پہ کون احتجاج کرتا ہے؟ لیکن وہ اپنے فیصلے یا قول میں اور وحی میں فرق کرنا جانتے تھے. اور بڑی بات یہی, اس نے کہا کہ عمر کی رائے اور وحی خداوندی میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھو. عمر کی رائے ایک انسان کی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی. اسے سند اور سنت مت بناؤ. اور یہ معلوم کرنا کہ یہ ایک انسان کی رائے تھی یا وحی کی رائے, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہی خداوندی قرآن آپ کے سامنے ہو جس سے آپ پرکھیں. اور عزیزان من, یہ جو ہمارے خلاف, خاص طور پہ میرے خلاف
منکر حدیث، منکر شان رسالت، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 1000 علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ کفر کا دیا ہے، بے مثال فتویٰ ہے جناب کو۔ وہ کس بات پہ دیا ہے؟ کہا یہی ہے کہ تمہارے ہاں جتنے مجموعے ہیں سنت کے، تم خود کہتے ہو کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیصلے اور ارشادات بھی ہیں جو بحیثیت رسالت دیے، اور وہ بھی ہیں جو بحیثیت انسان کے آپ نے دیے ہیں، ان میں غلطی ہو سکتی ہے، خود ان کے ہاں کا یہ اصول ہے۔ تو میں نے کہا کہ کسی چیز کو سنت رسول اللہ کہتے وقت اس معیار کے اوپر بھی تو پرکھ لینا ضروری ہوتا ہے انسان کے۔ یہ تھا وہ معیار جو حضرت عمر تحقیق کرتے تھے کہ میری رائے میں اور وہی کے فیصلے میں فرق رکھو، میری رائے سند نہیں ہو سکتی، نہ سنت بن سکتی ہے، وہی رائے اور فیصلہ سند اور سنت بنے گی جو وہی خداوندی کے مطابق ہوگا۔ اور میں یہی عرض کرتا ہوں کہ وہی سنت رسول اللہ اس قابل ہے کہ اسے حضور کی طرف منسوب کیا جائے جو قرآن کریم کے مطابق ہو، جو اس کے خلاف ہو اس کو فوراً مسترد کر دو کہ یہ حضور کا قول نہیں ہو سکتا۔ میں رسول اللہ کی کسی حدیث کو معاذ اللہ غلط نہیں کہہ سکتا، نہ اسے مسترد کرتا ہوں نہ اس سے انکار کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو اس کے متعلق سمجھ لو کہ وہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی۔ عزیزان من، وقت تیزی سے چل رہا ہے، بات یہاں سے چلی تھی اور اسے میں پھر دوہرا دوں۔ آپ نے آج کے درس کے اعلان میں یہ دیکھا ہوگا، اس میں تو صرف ایک مصرع ہی میں نے دیا تھا، وہ ایک قطع ہے، غور سے سننے کے کام، وہی بنیاد تھی آج کے درس کی، اور وہ یہ ہے کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا، اور مبدأ فیض سے بس اتنا گلہ ہے مجھ کو کہ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ یہی تھا نا جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مانگا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ مقابلہ کرنا ہے کہ پھر ہم کو ملا کیا۔ مانگا تھا ہم نے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس اسلام کا احیاء اور نفاذ اور اس قسم کی مملکت کی تشکیل جو قرآن کے مطابق عہد رسالت مآب اور خلفائے راشدین میں متعلق ہوئی، جسے خلافت کہتے ہیں، جس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس کا تفصیلی نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، زیادہ نہیں تو شاہکار رسالت ہی آپ دیکھیے، اس میں جتنے گوشے ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے تمام کے متعلق بتایا کہ مملکت کیسی ہوتی ہے۔ مانگا ہم نے یہ تھا، اس کے بعد ملا کیا، اس کا فیصلہ آپ خود کر دیجئے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ عزیزان من، شکریہ آپ کا بھی، موسم کا بھی کہ جو ہم سے رعایت کر گیا آج، اور خیریت رہی، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے سکوت میں نامساعد موسم کے باوجود آپ نے ان کو، یہ ہے عزیزان من، یہ تھی وہ آزادی کا وہ تصور جس کے لیے ہم نے اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ پوری تاریخ پاکستان کی چلائی تھی، اور یہ تھی وہ آزادی جس کی مخالفت یہ تمام علماء کرام، نیشنلسٹ علماء جن کو کہتے ہیں، وہ وہاں کرتے تھے، اور یہاں بھی آ کر انہوں نے وہ اسلام جو حضرت علامہ نے کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی کو، اسے نہیں چلنے دیا، وہی اسلام یہاں نافذ ہوا جو اسلام یہ وہاں چاہتے تھے کہ یہ نافذ ہو جائے، عہد ملوکیت کا اسلام کے جس میں یہ سب چیزیں فقہی قوانین پہ مبنی ہوتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ اگلے جمعے درس حسب معمول ہوگا، وہی 8:30 بجے، اور وہی جو تسلسل ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے سورہ تکویر کا، اس سے آگے وہ دل ہوگا۔ شکریہ۔